پاک فوج میں اکتوبر کے مہینے میں متوقع تقرریاں، تبدیلیاں اور ترقی کا عمل آج ہو گیا اور توقع کے مطابق جو اعلانات ہونے تھے وہ اعلانات آج ہو گئے۔ آج کے اعلانات میں توقع کے عین مطابق 2 سال 3 مہینے تک ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز کی خدمات سر انجام دینے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا اب تبادلہ ہوا ہے اور ان کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ آج کی ایک بہت اہم تبدیلی ہے، لیکن وہ توقع کے عین مطابق ہے کیونکہ جنرل فیض تقریباً 2 سال 3 مہینے آئی ایس آئی کے سربراہ رہے، جو کہ آئی ایس آئی میں سربراہ کی عمومی طور پہ یہ ٹرم ہوتی ہے۔ دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے کیونکہ جنرل فیض نے ابھی تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی تھی، کور کمانڈ کرنا ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ جب آئندہ سال چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ایکسٹینشن مکمل ہوگی اور نئے آرمی چیف کی سربراہی کا معاملہ سامنے آئے گا، تو وہ لیفٹیننٹ جنرل سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز جو کہ ایک کمانڈ پوسٹ اور ایک سٹاف پوسٹ کر چکے ہیں، وہی اس عہدے کے لیے ان میں سے ان کو شامل کیا جائے گا، ان کی سلیکشن میں ان کا نام شامل ہوگا اور اسی لیے جنرل فیض اب اطلاعات کے مطابق آئندہ تقریباً 1 سال تک جب تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہوتی کور کمانڈر پشاور کی خدمات سر انجام دیں گے۔ اور اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ آج ان تبدیلیوں کے بعد جو تبدیلیوں کا عمل شروع ہو رہا ہے وہ آئندہ سال انہی مہینوں تک جاری رہے گا جبکہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا وقت قریب آئے گا۔ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت نومبر 2022 میں ختم ہوگی۔ آج جو اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں جنرل فیض کی ٹرانسفر کے بعد اور ان کی یقینی طور پہ بہت اہم دور میں جنرل فیض کیونکہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہے جس میں خاص طور پہ پچھلے چند سالوں کے اندر پچھلے گزشتہ چند سالوں میں پاکستان جس خطے میں ہیں وہاں پہ جو مسائل سامنے آئے کیونکہ آئی ایس آئی کا بڑا تعلق ہوتا ہے ایکسٹرنل معاملات سے، تو افغانستان کی صورتحال، خطے کے دوسرے معاملات، ایران کے ساتھ صورتحال، چین اور بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں یقیناً وہ ان کی ہم نے تپش چاروں جانب دیکھی ہے۔ اس دوران نئی حکومت تھی جناب عمران خان کی، اس حکومت کے اپنے چیلنجز بھی رہے اور یقیناً اس دوران یہ جو تمام چیلنجز تھے جو کہ خطے کے چیلنجز تھے، ایکسٹرنل چیلنجز تھے، انٹرنل چیلنجز تھے، آئی ایس آئی کا اس میں ایک بڑا کلیدی کردار رہا اور آئی ایس آئی کے سربراہ کی حیثیت سے یقیناً جنرل فیض کا ایک بہت اہم کردار ان تمام معاملات میں رہا۔ لیکن اب جبکہ ان کی تبدیلی ہو رہی ہے یقیناً اس وقت آئی ایس آئی میں جو نئی پوزیشن خالی ہوئی ہے اس میں اب جو فیصلہ ہوا ہے، اب فیصلہ عمومی طور پہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے صلاح مشورے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس صلاح مشورے کے نتیجے میں اب کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی مقرر کیا گیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کرنے کا فیصلہ جولائی کے اختتام میں ہو چکا تھا وزیر اعظم اور آرمی چیف کی صلاح مشورے کے ساتھ، اور یہ اطلاع ہماری اطلاع کے مطابق جنرل ندیم انجم کو بھی پہنچا دی گئی تھی، لیکن اچانک افغانستان کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیوں کا ایک عمل شروع ہوا اور یقیناً یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں کہ یہ تبدیلی کسی بھی صورت میں موجودہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے معاون ثابت نہیں ہوتی کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیلنجز سامنے آ گئے تھے، اسی لیے جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے ان کو کنٹینیو کیا گیا اور انہوں نے ظاہر ہے کہ کنٹینیو کیا، اور جیسی حالات میں افغانستان میں ٹھہراؤ ہوا ہے یہ تبدیلی جو کہ ان ویٹنگ تھی وہ ہو گئی اور جنرل ندیم احمد انجم کو اب ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل ندیم احمد انجم جو کہ پاک فوج کے ایک بہت ہی مایہ ناز جنرل آفیسر ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز وہ ہولڈ کر چکے ہیں جس میں کمانڈ اسٹاف کالج کے کمانڈنٹ کی پوزیشن بھی شامل ہے۔ جنرل ندیم انجم کور کمانڈر کراچی نومبر 2020 میں نامزد کیا گیا تھا۔ نارملی عام طور پہ کور کمانڈر 2 سال کی مدت کے لیے مقرر ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جولائی کے آخر میں تقریباً اس پوسٹنگ کے 8-9 مہینے کے بعد ہی ان کو اطلاع ملی تھی کہ اب ان کی تبدیلی ہوگی اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کیے جائیں گے۔ جنرل ندیم انجم کی بڑی دلچسپ اور بہت ہی مایہ ناز پہچان ہے اور پاک فوج میں یقینی طور پہ جو جنرل آفیسرز ہیں ان کی اپنی ایک بڑی ڈسٹنکٹ پہچان ہے اور وہ بہت ہی پیشہ ورانہ افسر، ایک بہت ہی انٹیگریٹی والے افسر اور بہت ہی ڈسپلنڈ آفیسر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی اور 100% ایک اے پولیٹیکل
مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور یقینی طور پہ وہ بائی دا بک چلنے والے اور بہت ہی امپورٹنٹ گو گیٹر ہیں، اور یقیناً جس موقع پر وہ ISI کی کمان سنبھال رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت چیلنجنگ زمانہ ہے، اور کیونکہ خطے کی صورتحال اور اس پورے حوالے سے یہ بہت ہی اہم رول ہے ISI کا، اور یقینی طور پہ اس پورے معاملے میں ISI کے سربراہ کا ایک بڑی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے جنرل ندیم انجم کی یہ صلاحیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یا ان کے تجربے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ برطانیہ کے بہت ہی مایہ ناز ملٹری کالج سے انہوں نے ایڈوانس ملٹری ٹریننگ لی ہے، اس کے علاوہ کنگز کالج سے انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہے، تو وہ جیو اسٹریٹجی کو اور ان کے پاس ایک باقاعدہ گلوبل پرسپیکٹو بھی ہے، اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ ہے جو کہ کی گئی ہے۔ اسی کے حوالے سے کیونکہ جنرل ندیم انجم کی اب ISI میں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، پوسٹنگ ہوئی ہے، تو کراچی کی کور جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ کور ہے 5 کور، اس کے لیے بھی اب تعیناتی ہوئی ہے، اور اس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو اس کا کراچی کا کور کمانڈر نامزد کیا ہے۔ جنرل سعید اس سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کمانڈانٹ تھے، اور وہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی مایہ ناز لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور سندھ کے حوالے سے ان کا بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے۔ وہ ڈائریکٹر جنرل رینجز سندھ رہ چکے ہیں میجر جنرل کی حیثیت سے، اور اس دوران یقینی طور پہ سندھ کے جو پیچیدہ حالات ہیں، یہاں کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے جو کہ بہت ہی ایک پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے، شہری اور دیہی کے لحاظ سے حکومتی معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، پھر وفاق اور سندھ کی کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل الائز نہیں ہیں، یہاں کے بھی مسائل اپنی جگہ ہیں۔ سندھ کے اندر رینجرز کا کراچی میں ایک بہت ہی اور پورے سندھ میں ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اور پھر یقینی طور پہ فوجی اعتبار سے اسٹریٹجک اعتبار سے بھی سندھ بہت اہم صوبہ ہے، تو اس کے لیے جنرل سعید جن کا یہ ایکسپیرینس ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی مایہ ناز جنرل آفیسر کے علاوہ ایک ایکیڈیمک سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی قابل آفسر ہے، اسی لیے اب ان کی اپائنٹمنٹ جو سندھ میں ہوئی ہے وہ حالات کے لحاظ سے ہوئی ہے، اور سندھ کے حالات کے لحاظ سے ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ جنرل آفیسر کی سندھ میں یہ پوسٹنگ ہوئی ہے۔ ویسے جنرل ندیم احمد انجم کی بھی اس سندھ کی بڑی معلومات تھی، ایکسپیرینس تھا، وہ سابق کور کمانڈر کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ، اور اس لحاظ سے یقینی طور پہ بڑی یونیک انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ ایک بڑی اہم تبدیلیاں ہیں جو اکتوبر میں ہونی تھی اسی مہینے میں، کیونکہ یہ سینیورٹی کے لحاظ سے بہت اہم مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ ہے، اور پھر یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں یقینی طور پہ یہ بڑی اہم تبدیلیاں ہیں، 3 کلیدی تبدیلیاں، DGI کی تبدیلی اور پشاور کے کور کمانڈر کی تبدیلی، پھر نئے DGI کی اپائنٹمنٹ، اور پھر کور کمانڈر کی کراچی کی پوزیشن خالی ہونا اور وہاں پہ اپائنٹمنٹ، یہ 3 سب سے اہم تبدیلیاں ہیں۔ لیکن آج جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گجرانوالہ بنایا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو کہ وہاں پہ کور کمانڈر تھے اب QMG یعنی کوارٹر ماسٹر جنرل ہو گئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جن کو پروموٹ کیا گیا ہے، معاف کیجیے گا، جنرل نعمان محمود اب NDU کے صدر ہوں گے، پریزیڈنٹ ہوں گے، کمانڈنٹ یا پریزیڈنٹ کہلاتا ہے NDU کا، جبکہ میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر آج ترقی دے کر ان کو AG بنا دیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ اب ایڈجوٹنٹ جنرل پاک فوج ہوں گے۔ یہ تمام تبدیلیاں اکتوبر میں متوقع تھی، جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ ان تبدیلیوں کا زمانہ تھا، اور ان تبدیلیوں کے زمانے میں یہ بہت ہی اہم جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ سامنے ہیں، اور یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے۔ خاص طور پہ جو ISI کی تبدیلی ہے یہ بہت اہم تبدیلی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا جنرل فیض کی چھاپ ISI کے حوالے سے بہت اہم رہی ہے، نہ صرف یہ کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے وہ ISI کے سربراہ تھے، اس سے پہلے چند ماہ کے وقفے سے پہلے وہ طویل عرصے تک ISI کے داخلی امور میں ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے، میجر جنرل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے، اور وہ بڑا ٹملچوس پیریڈ تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب پیناما کیس وغیرہ چل رہا تھا، نواز شریف صاحب کے آخری حکومت کے آخری سال تھے، اور پھر الیکشن 2018 ہوئے، پھر حکومت کی تبدیلی ہوئی، تو یقیناً وہ ایک دور جو تھا وہ ایک بہت اہم دور تھا، اور اب اس پورے دور کے بعد ISI میں یہ نئی چینج یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک بہت ہی موجودہ حالات کے لحاظ سے خاص طور پہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے اس کے دیر پا اثرات ہوں گے۔